مکہ میں تمام کفار مکہ کے دل ابھی صاف نہیں ہوئے تھے، کسی کسی کے دل میں ابھی کھوٹ باقی تھی۔ فتح مکہ کے دوسرے دن کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ عمیر کا جوشیلا بیٹا فضالہ گات میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ حرم میں لوگوں کی اس وقت بھیڑ نہیں ہے، اکا دکا آدمی آ جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، بالکل نہتے ہیں۔ ایسے موقع پھر نہیں آئے گا، لاؤ قاتلانہ حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو مکہ کی تاریخ کا رخ اسی آن بدل جائے گا۔ یہ اسلام اور اہل اسلام کی ساری گرم جوشی انہی کے دم قدم سے ہے۔ دولہا نہ رہے تا باراتی بھی تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اسی شخص نے ہماری آبائی عظمت کے صحیفوں کو پارہ پارہ کر دیا۔ کسی اور عدنان کی روحیں تڑپ رہی ہوگی کہ قریش کا وقار خاک میں مل گیا۔ فضالہ تلوار عبا میں چھپائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آیا۔ کیا فضالہ آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ جی ہاں، میں فضالہ ہی ہوں۔ فضالہ نے جواب دیا۔ تم ابھی اپنے دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جی کچھ نہیں، خوف زدہ ہو کر میں تو دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ فضالہ کے اس جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور ارشاد فرمایا، تم اپنے خدا سے معافی چاہو۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بیزاری تھی۔ مجھے جھنجھلاہٹ آتی تھی کہ ان کی بدولت ہم قریش کی خاندانی عظمت پامال ہو گئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے مس ہوتے ہی میرا سینہ سکون و اطمینان کا گنجینہ بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا دریا جوش مارنے لگا۔ فضالہ مکہ کے نوجوان تھے جن کی راتیں جام و مینا اور پری وشوں کے جرمٹ میں بسر ہوتی تھی۔ شراب پی نشہ ہوا اور بہت سی خوفناک آغوشوں کی پذیرائی کے لیے تیار پایا۔ پاک بازی کے تصور سے اہل مکہ کی دنیا کوسوں دور تھی۔ گانا بجانا، پینا پلانا، نامحرم عورتوں کے ساتھ اختلاط، قمار بازی، فحش باتیں، ہر شخص کی یہ تمنا اتنی بڑی پڑے کہ نہالو شراب میں۔ فضالہ جب حضور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سے واپس ہوئے تو راستے میں ان کی محبوبہ کا گھر پڑتا تھا۔ اس عورت نے دور سے دیکھا تو فضالہ کے چہرے کو بدلا ہوا پایا۔ ہوسناک نگاہیں اب جھکی ہوئی تھی، جیسے بار حیا سے یہ اب زمین سے لگ کر پھر اٹھے گی نہیں۔ عورت محسوس کر رہی تھی کہ فضالہ نے غلط انداز نگاہ سے بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ فضالہ قریب سے گزرے تو اس نے خود ہی ٹوک کر کہا، فضالہ میری ایک ذرا سی بات تو سنتے جاؤ۔ حضرت فضالہ نے نگاہیں نیچی کر کے جواب دیا، نہیں نہیں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں سے مجھے منع کرتے ہیں۔ اللہ غنی، یا تو ہوسناکی اور معصیت پوشی کا وہ عالم اور اب پاک بازی کا یہ انداز، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن دنوں مکہ میں قیام تھا وہاں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اسود بن عبداللہ کی ایک لڑکی فاطمہ نام کی تھی۔ اس نے عجیب تماشا کیا، چند گھرانوں میں چلی گئی اور عزیزوں اور جاننے والوں کے نام سے دھوکہ دے کر زیورات لے آئی، پھر ان کو بیچ کھایا۔ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دے کہ فاطمہ بنت اسود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے۔ اس بیچاری سے بھول چوک ہو گئی تھی، مکہ کا ماحول ہی اسی قسم کا رہا ہے۔ حضرت اسامہ نے حامی بھر لی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش بھی کر دی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ فرمایا، تم حدود اللہ کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر آئے ہو۔ حضرت اسامہ کو اپنی حرکت پر بڑی ندامت ہوئی، لجاجت کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے لیے خدا سے مغفرت طلب فرمائیے، میں معافی چاہتا ہوں۔ جس دن اسامہ نے سفارش کی ہے، اس کی شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے عام مجمع میں تقریر فرمائی۔ گزشتہ امتوں کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ خدا کی قسم، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔